نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، انسان سے جو چیز اللہ پاک چاہتے ہیں اس کی انسانیت کا کمال ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی انسانیت میں کمال پیدا کرے، انسانیت سیکھے، اور انسانیت کا کمال جب بندے کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو سعادت کہتے ہیں. اس کو کے نتیجے میں سعادت حاصل ہوتی ہے، مسعود ہوتا ہے. اور جو انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے اس کو شقاوت ملتی ہے، وہ محروم ہوتا ہے. سعادت انسان کی ذات کی تعمیر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، سامان کی تعمیر سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے. دنیا کے جتنے سامان ہیں، عیش و راحت کے، سہولتوں کے، لذتوں کے، ان سامانوں سے سعادت کا تعلق نہیں ہے. نہ وہ آدمی شہید ہوتا جس کو یہ سامان حاصل ہو، نہ وہ آدمی شہید ہوتا جس کو ان سامان کے بنانے میں مہارت حاصل ہو. ہمارے زمانے میں جو ایجوکیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سامان راحت بنانے میں آدمی کو ماہر بنایا جائے. جتنی جابیں ہیں، جتنے ٹائپ کا ایجوکیشن ہے، جتنی یونیورسٹیز ہیں، سب کا ایک ہی کام ہے کہ انسان کو بنایا جائے، مگر اس طرح سے کہ وہ سامان بنانے کے قابل ہو. اچھا مکان بنانے کے قابل ہو، اچھی گاڑی بنانے کے قابل ہو، اچھا کمپیوٹر بنانے کے قابل ہو، اچھی مشین بنانے کے قابل ہو، اچھا لباس بنانے کے قابل ہو، اچھا پلین بنانے کے قابل ہو، اچھا ہتھیار بنانے کے قابل ہو. سارے ایجوکیشن کا خلاصہ یہ ہے. اگر کسی کو سامان ملے اور یہ قابلیت حاصل نہ کرے تو بھی وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر کسی کو سامان بھی ملے یا نہ ملے لیکن وہ یہ سامان بنانے کی قابلیت اپنے میں پیدا کرے وہ بھی صحیح نہیں ہے. سعادت کا تعلق اس سے نہیں ہے. اگر آدمی اسی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا تو انسان سعادت مند قرار نہیں دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا جو ایجوکیشن ہے قبر میں جانے کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہے. کوئی بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، بڑا انجینئر ہے، بڑا لائر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا فنکار ہے، بڑا ڈیزائنر ہے، کچھ بھی ہے، یہ تھوڑی ہوگا کہ قبر میں جانے پر لوگ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، سب چیز کا ان کی سروس ہے، تھوڑا ان کو بستر نرم دکھاؤ، ان سے سوالات مت کرو، ان کو آرام کرنے دو. نہ ڈگری لے کے جا سکتا آدمی، نہ فن شو کر سکتا آدمی، نہ اس کا ڈپلوما سرٹیفکیٹ کام آئے گا، نہ اس کی اپنی اس کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کی جو سروس ہے وہ کام آئے گی. سعادت کا تعلق اس سے چونکہ تھا نہیں، اس لیے وہ کام نہیں آئے گی. پیٹ پالنے کے طریقے سے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ تم نے سن لیا اپنی سہولت کے لیے. شریعت منع نہیں کرتی،
اسلام اجازت دیتا ہے، جبکہ شرعی حدود میں ہو یا اجازت ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ برا کیا، بلکہ یہ کہ یہاں کام آنے والی چیزیں ہیں، یہاں سے اگر تیاری کی تھی تو ٹھیک ہے، اگر تیاری نہیں کی تھی کچھ بھی ہو جائے، اپنی جگہ پر کچھ ہو، جہنم کا کنڈا ڈالو اس کو جہنم میں، خودو پکڑو پکڑو اس کو، قرآن شریف میں ہے خودو پکڑو اس کو، پکڑ لو اور اس کو باندھ دو زنجیروں سے، تم جہنم پلو اور جہنم میں جھونک دو اس کو، تم اپنی سلسلے کے اندر ہوگا سبعون ذراعا پکڑ کو، پھر بڑی زنجیر کے ساتھ میں اس کی زنجیر کا آسے لگا دو، سب یہاں سے وہاں تک گدے گھوڑوں کی طرح باندھ کے جہنم میں ڈال دو، بھاگنے نہ سکے۔ بڑے بزرگ، بڑے وزراء، منسٹر، عہدیدار اور جناب والا تجار، پڑھے لکھے، پروفیسر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، دنیا بھر کے لوگ یہ زنجیروں میں پڑے ہوں گے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے خودو ہو ببلو ہو ثم الجحیم فصلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ تو یہ سعادت حاصل ہوتی کس طرح سے ہے؟ جو انسانیت کی تکمیل اور انسانیت بنانے سے تعلق رکھتی ہے کہ آدمی اپنی پرسنالٹی کو بنائے اللہ کے مطلب کے مطابق، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اور ان کی تعریف کے مطابق پرسنالٹی کو بنانا، اپنے کانسیپٹ کے مطابق نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 4 بنیادی اصول بتائے ہیں۔ 4 چیزیں آدمی کو سیکھنی پڑیں گی، جس کے پاس وہ 4 باتیں ہوں گی وہ سعادت حاصل کر لے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بنیاد جو ہے وہ طہارت کی ہے، پاکی کی عادت ہونا، آدمی پاک صاف رہنے کا عادی ہونا، کپڑے بھی پاک صاف ہوں، جسم بھی پاک صاف ہو، غسل سے بھی پاک ہو، بے وضو سے بھی پاک ہو، میل کچیل سے بھی پاک ہو، نظافت بھی حاصل ہو، طہارت بھی حاصل ہو۔ طہارت کا تعلق مذہب سے، نظافت ایسے کے پاس بھی ہو سکتی ہے جس کے پاس مذہب نہیں ہے۔ پانی نہ لیا، پرفیوم ڈال لیا، کپڑے صاف ستھرے ڈرائی کلینوں کے آگے سے پہن لیا، نزدیک تو نظر آ رہا ہے لیکن پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو شاور لیا ہو ایسے طریقے سے لیا ہو کہ پاکی نہیں ہوا۔ اب بولیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے، اس کو یہ تو معلوم نہیں کہ پیشاب کے قطرے پڑے ہوئے ہوں پانی میں تو پاک ہے کہ نہ پاک، اس کو تو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ ٹیشو پیپر لینے کے بعد میں اگر باتھ ٹب کے اندر پانی بھر دے آدمی پھر اس میں اتر جائے تو یہ پاک ہوگا، اور پھر اس کی فریادی کرتا رہے، وہی پانی میں منہ میں لیتا رہے، پاک ہوگا۔ پاک ہونا الگ چیز ہے، وہ مذہب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ پاکی سوائے اسلام کی کہیں نہیں ملے گی، آپ صفائی تو مل جائے گی دوسری جگہ پر بھی، لیکن پاکی صرف اسلام دے گا آپ کو، کیونکہ پاکی کہتے کس کو ہے؟ محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ انسین چیز ہے، وہ تو اللہ کے بتانے سے پتا چلتا کہ پاک ہونے نہ پاک ہونے۔ بلکہ اسلام کی تو بنیاد ہی پاکی پر ہے، ایک پاکی ظاہر کی ہوتی ہے، ایک پاکی باطن کی ہوتی ہے۔ جس کے دل میں شرک ہے، کفر ہے، وہ ناپاک ہے، اس کا دل خود غرضیاں ہیں، دنیا کی محبتیں، ناپاک ہے اس کا دل، غیر کے ساتھ نفع نقصان اور مرعوبیت کا تعلق ہے، ناپاک ہے اس کا دل۔ دل کی پاکی ہوتی ہے، زبان کی پاکی ہوتی ہے، آنکھوں کی پاکی ہوتی ہے، کانوں کی پاکی ہوتی ہے، دماغ کی پاکی ہوتی ہے، جسم کی پاکی ہوتی ہے، کپڑوں کی پاکی ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کی بہت تاکید ہے کہ پاکی اور صفائی کا بہت اہتمام کرو، صفائی بھی ہو پاکی بھی ہو، 100 فٹ چاہے ہو نہ ہو لیکن صفائی اور پاکی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام بہت سادہ پہنتے تھے کپڑے، شوق میں نہیں ہوتے لیکن صاف اور پاک ہوتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کپڑے پہنتے تھے لیکن پاک اور صاف ہوتے تھے، کبھی آپ کے جسم پر میلا کپڑا نہیں دیکھا گیا ہے۔ 1400 سال پہلے کبھی آپ کے جسم پر میلا کپڑا نہیں دیکھا گیا۔ آپ اپنے سر میں تیل لگانے کی عادی تھے، تیل بہت ڈالتے تھے اپنے سر میں، اور ٹوپی اور امامہ بھی استعمال کرتے تھے،
تو ٹوپی اور امامہ خراب نہ ہونے کے لیے ٹوپی کے نیچے کپڑا استعمال فرماتے تھے تاکہ تیل اس کپڑے میں لگے، ٹوپی اور امامے میں نہ لگے. نظافت اور صفائی کی بات، نظافت کی بھی بات اور صفائی کی بھی بات. اسلام میں غسل براجم کی بہت اہمیت ہے. غسل براجم کہتے ہیں جس میں کہ وہ حصے جس میں سروٹ آ جاتی ہے. کسی کی تون بڑی ہو گئی تو پیٹ میں لپٹ آ جائے گی، پانی نہ دیا اور اس کو اچھی طریقے سے نہیں دھویا تو وہاں تو پسینے کی بدبو موجود ہے، میل موجود ہے. ہاتھوں میں آ جاتا ہے، سردیوں میں پیروں میں سروٹ آ جاتی ہے. جسم کے مختلف حصوں میں آدمی کی سروٹ ہو سکتی ہے. بغل کا حصہ ہے اس کو براجم کہتے ہیں. ان کے اوپر جو زائد بال آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. اس کی تاثیر ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں رہنا چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ ہر ہفتہ صفائی ہو جائے، لیکن اگر 40 دن تک کسی کی صفائی نہیں ہوئی ہے تو اس کی تو نماز بھی خراب ہونا شروع ہو جائے. اسی لیے بغل کے بعد وہ ناف یہ 40 دن سے زیادہ تو رکھنا مقبول ہے. اور صفائی کی بات کیا ہے کہ بس ہمیشہ کلین صاف ہی رہے. کیوں؟ تاکہ جسم پاک صاف ہو. مسلمان باوضو رہے اور اچھی بات ہے. اور باوضو تو اس کو ہونا ہی ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہے اور پھر راجم میں یہ کیا بات ہے. سب جب نماز تو رکھتا ہے تو کیا کرے گا؟ گشت میں ہمارے ساتھی جاتے ہیں، نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ چلو مسجد کرو تو ہم پاک نہیں ہیں. مسلمان ایسی حالت میں بھی رہتا ہے کہ وہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. تو جتنا زیادہ پاک صاف رہیں گے اس کو شہادت کی کلید اور کی اس کو حاصل ہے. یہ حکایت شاہ ولی اللہ تعالیٰ نے. اور دوسرا جو بنیادی اصول ہے وہ اخبار ہے. اخبار کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا بندے کا، باقی بھی ہو پھر اس کا رخ سوچنے کا، سمجھنے کا، عمل کا وہ اللہ پاک کی طرف ہو، دنیا کی طرف نہ ہو، مخلوق کی طرف نہ ہو، معصیت کی طرف نہ ہو، لذتوں کی طرف نہ ہو، جذبات اور خواہشات میں بہ نہ رہا ہو. اس کا رخ اللہ کی طرف. اس کو سماحت کہتے ہیں، اخبار کہتے ہیں. اس پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تہذیب اور تمدن نے بہت حد تک نظافت سکھا دی، صفائی ستھرائی. جو وقت مذہبی شعور رکھتے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ نظافت کے ساتھ سہارت بھی ہوتی ہے. پانی میسر ہے، وہ غسل کرتے ہیں، جاگ کو جاتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے کپڑے بھی روز بدلتے ہیں. بو وغیرہ تو خود بھی احتیاط کرتے ہیں، پرفیوم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایسے لوشن استعمال کرتے ہیں جس سے پسینے کی بو نہ آئے. یہ سب اسلامی تعلیم کا ہی حصہ ہے. ایسا رہنا ہی چاہیے ایک مسلمان کو. یہ تو آ گیا، لیکن اخبار یہ نہیں رہا. توجہ اللہ، رجوع اللہ رہنا بندے کا یہ نہیں رہا. ہر وقت بندے کی سوچ میں اللہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا، میرا یہ جاب اللہ کو راضی کرنے والا ہو، میری یہ نوکری اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، میرا یہ کھانا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، میرا فنکشن اور فنکشن میں شرکت یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، خوشی میں شرکت، غمی میں شرکت، میری دوستی اللہ کی مرضی کے موافق ہو، میری دشمنی اللہ کی مرضی کے موافق ہو، میرے خرچ کرنا اللہ کی مرضی کے تابع ہو، میرا خرچ کو روکنا یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو. سب میرے تعلقات یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوں. یہ وہی ہے کہ ہم جس سے چاہے تعلقات دوستے رکھتے پھریں کہ بھائی ہمارے لوگ ہیں برا مان جائیں گے، مانتے پھریں. اگر ناجائز چیز میں آپ کو برا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ پاک کو دیکھا جائے گا. وہ اصل ہے. پوری مخلوق ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، آپ کو سعادت مل جائے گی. پوری مخلوق خوش ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، سعادت سے محروم ہو جائے گی. تو اگر اللہ ناراض ہو گئے اور مخلوق راضی ہو گئی اور اللہ ناراض ہو کے جہنم کا فیصلہ کر رہی ہے تو مخلوق بچا لے گی. باپ ہوگا وہ بچا لے گا، ماں ہوگی وہ بچا لے گی، بیوی ہوگی وہ بچا لے گی، اولاد ہوگی وہ بچا لے گی، دوست ہوں گے وہ بچا لیں گے، کمیونٹی کے لوگ ہوں گے وہ بچا لیں گے. جن لوگوں میں کتاب اٹھنا بیٹھنا جاب کرنا ہوتا ہے وہ کچھ سپورٹ کر لیں گے، کوئی نہیں کرے گا. یہ ہمارا تمنے کو نفس لینا صرف چاہیے. وہ دن وہ ہے کہ جب ایک نفس دوسرے نفس کا بالکل معلوم نہیں ہوگا.
اور اپنے لیے بھی کوئی نفع مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ, معاملہ پورا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. سعادت مند وہی آدمی ہوگا جس نے اللہ کو خوش کیا ہوگا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کی پرواہ نہ کی ہوگی. اللہ کو خوش کرتے ہوئے دوسروں کی رعایت ہو جائے, مروت ہو جائے, ہمدردی ہو جائے, دلجوئی ہو جائے, صلہ ہو جائے, دوستی ہو جائے, یہ ٹھیک ہے. بات شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے, انکریج کرتی ہے, ٹھیک ہے بھائی کرو ایسا. لیکن اللہ کو ناراض کر کے اگر ایسا ہو رہا ہے تو باپ بھی کیوں نہ ہو, نہیں, اولاد بھی کیوں نہ ہو, نہیں, یہ نہیں ہوگا. بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی, یہ نہیں. اس معاملے میں ہمارا تمہارا الگ الگ راستہ ہے, بالکل سب صحیح. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, ہمارے تمہارے درمیان میں بے تعلقی ہے جب تک تم اللہ کی طرف نہ آ جاؤ. باپ کی رعایت کرنے کا حق نہیں ہے, اور باپ کو اولاد کی رعایت کرنے کا حق نہیں ہے اس میں, اس معاملے میں. مشہور واقعہ آپ نے سنائی ہے, جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مخالفین کی طرف سے تھے اور صدیق اکبر ادھر سے تھے. بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ ابا جان اس دن جنگ بدر میں لڑائی کے بیچ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, یعنی اگر میں چاہتا تو حملہ کر سکتا تھا, ایسے موڑ سے تھا, میں ایسی پوزیشن میں تھا, مگر آپ کے ابا ہونے کا خیال آ گیا مجھے, تو میں نے چھوڑ دیا. لڑائی اپنی جگہ پر ہمارا ٹھہرنا باپ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ایسی پوزیشن میں ہوتا کہ تجھ پر حملہ کرتا تو تیرے کو تو بریک کر دیتا. میں اس کا بالکل لحاظ نہ کرتا کہ تو میری اولاد ہے, کیونکہ اس وقت میرا معاملہ تیرے ساتھ اللہ کے لیے تھا. اگر میں تیری رعایت کرتا تو پھر وہ اللہ پر تجھے ترجیح دینے والی بات ہو جاتی. یہ میں نہیں کر سکتا. ایک بات اس کو کہتے ہیں, اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے محنت کر کے تھوڑا سا. اور تیسری چیز جو ہے وہ سماحت ہے. سعادت کی تیسری کلید اور تیسرا اصول سماحت ہے. سماحت کا مطلب مکارم اخلاق, اخلاقی قدریں, ان کی رعایت کرنا. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے جن کی کچھ صفات ہیں وہ پیدا کرنا اپنے اندر, اور نفس کی کچھ صفات ہیں وہ اپنے اندر سے ہٹانا. حرص ہے, طمع ہے, حب جاہ ہے, حب مان ہے, تکبر ہے, عجب ہے, پسندی ہے, دوسروں کی تحقیر ہے, ان سب چیزوں کو ہٹانا. بے حیائی ہے, بدتمیزی ہے, فحشا ہے, ان سب چیزوں سے ہٹنا. اخلاق, تواضع, توحید کا کمال, صبر اور شکر, تسلیم اور تفویض اور مروت اور حیا, عفو اور کرم, شجاعت و بہادری, علم, یہ مکارم اخلاق کہلاتے ہیں. اس کو سماحت کہتے ہیں عربی کے خاص اصطلاح میں. انہوں نے کہ یہ آدمی کو سیکھنا پڑے گا. اس بات کے بعد سماحت ہے. اور چوتھی سعادت کی کلید کنجی اور کی جو ہے وہ ہے عدالت. عدالت کا مطلب ہے مزاج میں اعتدال ہونا اور انصاف آ جانا. اور انصاف آنے کا مطلب ہے قوت غضب اور قوت شہوت میں اعتدال پیدا ہو جانا. غصہ یہ قابو میں ہونا اور خواہش یہ قابو میں ہونا. اللہ تعالیٰ نے یہ دو قوتیں آدمی میں رکھی ہوئی ہیں, ایک کا نام قوت غضب ہے اور ایک کا نام قوت شہوت ہے. قوت عمل کا تعلق ان دونوں چیزوں سے. ہمارے اندر دو صفتیں ہیں, ایک علم کی صفت ہے اور ایک عمل کی صفت ہے. علم کی صفت کا تعلق جن چیزوں سے ہے وہ الگ ہے, عمل کی صفت کا تعلق جن چیزوں سے ہے وہ اس میں یہ دو چیزیں ہیں, غصے والی طاقت اور چاہت والی. کیونکہ اللہ نے یہ اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے, جب تک چاہت اندر نہیں ہے تو آپ نہیں چاہیں گے اس کو, اس کی طرف طلب آئے گی نہیں اندر. وہ ضروری تھا انسان کے لیے. بھوک کھانے کی ضرورت ہے, طلب نہیں ہے اندر, خواہش نہیں ہے, وہ بھوکا مر جائے گا, پھر وہ تو بچے گا کہاں. خواہش رکھی ہوئی اس کا اعتدال ہونا. اور غضب کا مطلب غصے کے اندر ڈفینس اور دفاع کرنا, جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بچاؤ کی قوت اللہ نے رکھی ہے. اگر وہ نہ رکھتے تو آگے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا, تو پھر اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکتا, تو پھر کام بھی نہیں کر پاتا دنیا میں. اس مقصد کے تحت ہے وہ چیز, ہم اس کو ابیوز کرتے رہتے ہیں. جس آدمی کے اندر غصہ زیادہ ہے اس میں عدل نہیں ہو سکتا, انصاف نہیں ہو سکتا. آج سب سے بڑی بیماری گھروں کی
وہ ہے غصے کا قابو میں نہیں ہونا. عورتوں کا یہی مسئلہ ہے, مردوں کا یہی مسئلہ ہے. جھگڑا چاہنے کے لیے ہماری بیوی اتنی گرم ہو جاتی ہے, اتنا غصہ اٹھتا ہے کہ میں کیا بتاؤں. بیوی سے پوچھے قصہ کیا ہے, تو بولے ہمارے میاں کا تو حال یہ ہے کہ گھڑی میں سوچا, گھڑی میں بیٹھا, بس ذرا ذرا سی بات سے منہ بلاتے ہیں, اور ایک مرتبہ منہ بلا لیا تو پھر اترتا ہی نہیں, اس کی سوئرنگ جاتی نہیں. بات بات سے غصہ, بات بات سے غصہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غصہ آنا تو ٹھیک ہے, آتا ہے آدمی کو خلاف سکے اس بات پر, لیکن اچھا آدمی وہ ہے جس کے دیر میں غصہ ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ نہ ہے. معمولی باتیں ہوتی رہتی ہے انسان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جلدی چلا جائے, دیر میں آئے جلدی جائے. سب سے اعلیٰ انسان ہے وہ عدد کے اعتدال کے سوال. اور سب سے بڑا برا کون سا ہے, جس کو جلدی غصہ آ جائے اور دیر میں جائے. حضور نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے. زندگی کے اندر تمدن ہے, انسان سے تعلق رہتا ہے. اب آپ چھٹ خفا آدمی ہے, تھوڑی تھوڑی بات سے ناراض ہو جانے والے ہیں, تو کیسے کام چلے گا, کتنے نظام ہوگا. مسجد میں آئے تو وہاں لڑائی, آفس میں گئے تو وہاں لڑائی, شادی کی بات کرنے کے لیے بجایا ماما کو چاچا کو وہاں لڑائی, نکاح خانے میں بیٹھ گئے وہاں لڑائی. ایک زمانے میں تو یہ کلچر تھا کہ صاحب نکاح خانے میں مہر کے عنوان پر, جہیز کے عنوان پر, کسی اور چیز کے عنوان پر جھگڑا نہیں ہوا. لگتا تھا کہ خاندان میں کوئی کام ہوا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, شادی ویسے ہی ہوگی. ایک آدھ پنگا رکھ رہا, پنگا نکالنے والا, پنگا کر دینے والا, اس میں ہنگامہ ہوا, ارے بھائی ماموں اتنا ناراض ہو گیا, ماموں نے لڑائی صحیح کر دی, اس کا دورہ واپس جائے گا, اس کا دلہن واپس جائے گی. اور وہاں دونوں طرف سے لوگ آئے, اس کا بچاؤ کیا, اس کی معافی مانگی, اس کی معافی مانگی, تب جا کے شادی ہوئی. تو یہ فیملی کے اندر اور خاندان کے اندر بڑی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہاں ایک کام ہوا. اور اگر شادی بغیر لڑائی جھگڑے کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوا. عدالت کے خلاف رہتی, ایسا آدمی معتدل نہیں ہو سکتا کبھی بھی, اور ایسا آدمی اپنے گھر میں خوش نہیں رہ سکتا کبھی بھی. گھروں کی خوشیوں کا آرام کس میں ہے, برداشت میں, صبر میں, غصے پر قابو پانے میں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو گوارا کر لینے میں, چھوٹی چھوٹی ناگوار باتوں کو ان سے انجان ہو جانا, ان کو اگنور کر دینا, ان کو پی جانا. تو آپ کچھ چھوٹی باتوں کو پی جایا کرو گے تو وہ کچھ چھوٹی باتوں کو پی جایا کریں گے. اگر آپ جھٹ خفاظ اپنے آپ کو دکھاؤ گے تو وہ بھی جھٹ خفا اپنے آپ کو دکھائیں گے. عدالت ہے تو ایک طہارت ہے, دوسرے اخبار ہے, تیسرے سماعت ہے, اور چوتھے عدالت ہے. یہ چار بنیادی صفتوں کو جب آدمی اپنے اندر لاتا ہے محنت کر کے, تو پھر اس کو طہارت ملتی ہے, پھر وہ آدمی صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئے. اور تین چیزیں جو ہے نا روکنے والی ہیں اس کو. ایک تو ہے سوء معرفت, یعنی تعلیم و تربیت کی خرابی, یہ طاقت حاصل ہونے نہیں رہی. دوسرے تبا, شہوتوں اور لذتوں اور لذت پسندی اور آرام کی طرف جو آدمی میں بڑھ جاتی ہے, وہ آدمی بھی پھر اس کے پیچھے نہیں رہا کرتا ہے. اور تیسرے رسم, جو رسوم رواج ہوتے ہیں خاندان کے اندر, فیملیز کے اندر, اس کے اندر جو آدمی پھنس جاتا ہے, اس کے بدلے بھی نہیں رہتا اس کا قابو پانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت نصیب فرمائے, سنتیں پڑھیں.